السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کا لیسن نمبر 3 ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 14 تک ہم لوگوں نے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 15 سے، تو میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اس سے مراد ہے کہ انہیں سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تفسیر: اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، انہیں بے وقوف بناتے ہیں، اللہ بھی ان سے ایسے ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈیل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لوگ اور گناہ کریں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور آخرت میں ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ لوگ ہدایت والے ہوئے۔ تفسیر: تجارت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے منافقت کر کے یہی گھاٹے والی تجارت کی، جو پچھلی آیات میں بتایا کہ ظاہرین تو مسلمان تھے اور باطل میں کافر، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو وہ اس نفاق اور اس منافقت کے ذریعے سے انہیں فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو عقل سے آری یعنی بے وقوف سمجھتے تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیز روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تفسیر: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور اس کو مفید اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں۔ جلد ہی وہ روشنی بجھ گئی اور وہ انسان تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو وہ روشنی میں آگے، انہیں حلال حرام خیر و شر، ان کے اچھائی برائی میں فرق کو پہچان گئے، لیکن پھر وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ تفسیر: سورہ اعراف 189 میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ وہ بہرے اس معنی میں نہیں کہ ان کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کان ہیں اور سننے کی قوت بھی ہے، مگر وہ ان کانوں سے حق اور سچ بات سننے کا کام نہیں لیتے، اس لیے ان کی مثال بہروں کے جیسی ہے۔ زبان بھی ہے مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ حق پڑھنا نہیں چاہتے، اس اعتبار سے گونگے ہیں۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے آیات حقیقت پر نظر نہیں ڈالتے، اور بے جا ضد کے پردے ان کی آنکھوں پر ایسے پڑے ہیں کہ وہ جلوہ حق انہیں نظر نہیں آتا، اس لحاظ سے وہ اندھے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ: یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیری بھی ہو، گرج اور بجلی بھی ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے دار گرج کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تفسیر: پہلے ہم نے ان منافقین کی بات کی تھی جن کے سامنے اسلام کے واضح دلائل موجود تھے، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیت میں ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جنہیں اسلام کے بارے میں شک رہتا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی،
جب انہیں کوئی بات معلوم ہو اسلام کے بارے میں تو ان کا دل اسلام کی طرف جھک جاتا تھا، لیکن جب اسلام میں زندگی گزارنے کا حکم اور حرام اور حلال کی باتیں سامنے آتی تو وہ خود غرضی میں رک جاتے ہیں۔ اب کیسے خود غرضی میں رک جاتے ہیں؟ اب اسلام میں ہمیں کس کی زندگی گزارنے کا ایسے حکم دے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنے دل میں بغض نہیں رکھیں گے، ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہیں کریں گے بھی اس کے پاس یہ ہے، یعنی کہ اللہ کی تقسیم پہ ہم لوگ ناخوش نہیں ہوں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے، مجھے اتنا نہیں عطا کیا، یا میرے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے جو کسی کے پاس ہے۔ اس چیز پہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ہمیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے، ہمیں زناکاری سے دور رہنا چاہیے، ہمیں محرم کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں گانے نہیں سننے چاہیے، ہمیں عورت کو پردہ کرنا چاہیے، مرد کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، آپ کو حلال پیسے کمانے چاہیے، جیسے یہ سود وغیرہ اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، رشوت دینا اسلام میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو مطلب ایسی جب زندگی گزارنے اور حرام اور حلال کی طرف جب یہ لوگ آتے ہیں نا تو وہ اپنی آسائشیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رشوت نہ لیں، مطلب لالچ آ جاتا ہے نا لوگوں کے من میں، یا ہم لوگ سود کا پیسہ نہ کھائیں جیسے آج کل بینک وغیرہ میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم لوگ کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، ہم کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھیں، یا ہم کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھیں، ہم موویز کیسے نہ دیکھیں، ہم گانے کیسے نہ سنیں، مطلب کہیں نہ کہیں وہ اپنی آسائشوں اور اپنی خواہشات کے اندر اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بارش کو اسلام سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو کفر اور شرک کی وجہ سے نقصان اور خرابی ہے اس کو اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کے لیے جو عذاب ہے اسے گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باقی جو اہل ایمان ہے جن سے جنت کا وعدہ ہے انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، لیکن جب ان کی خواہشات ان پر حاوی ہوتی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں۔ جب قرآن کفر اور فسق پر عذاب کی وعدیں سناتا ہے تو اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، جبکہ اللہ نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے جس سے وہ بچ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے آج آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 19 تک ہم نے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سنتے ہوں گے، دھیان سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ بے شک اپنے سامنے قرآن پاک کو بھی کھول کے رکھ لیا کریں، اسپیشلی وہ قرآن جو اس پہ مطلب ترجمہ ہو، ترجمے والا جو قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگوں کو چیزوں کو اور مزید اچھے طریقے سے پڑھنے میں، سننے میں، اس کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی۔ اور مین ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جسٹ ہم نے پڑھنا ہے اور سننا ہی ہے، ان چیزوں کو اپنے عمل میں ضرور لائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ایک تو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس پہ عمل بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اپنی ہم لوگ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ چیزیں ہمارے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے، صرف ہماری باتوں تک وہ چیزیں محدود نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اعمال میں بھی ان چیزوں کو شامل ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ان آیات کو ضرور اچھے طریقے سے سنیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔